حمیدن، اس نے تعریف کی، تعریف کے قابل، بزرگی والا. فعل یعنی فعل کی تعریف، یعنی فعل کی تعریف. ہم نے کہا نا فعل میں کیا ہوتا ہے، وہ کام کرنے یا ہونے کو کہتے ہیں، یعنی کام کرنے یا ہونے کو بتاتا ہے، یا پھر یہ دو اسموں کو جوڑتا ہے آپس میں فعل، یا پھر یہ بتاتا ہے کسی نام کا یا جگہ کا یا صفت کے بارے میں بتاتا ہے. تو ان تینوں میں سے ایک جواب درست ہے. فعل کیا کرتا ہے، فعل کی تعریف کیا ہے؟ کیا کسی کام کرنے کے بارے میں بتاتا ہے یا ہونے کے بارے میں، دو اسموں کو جوڑتا ہے، یا نام، جگہ یا صفت. G1 G2 G3. فعلنا. اب فعلنا کا معنی اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ کو پورا ٹیبل بتانا پڑے گا. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اس میں سے کیا ہوگا؟ فعلنا ہم سب نے کیا، تم سب نے کیا، ان سب نے کیا. تو پھر سے جب آپ فعلا بولیں گے آپ کے ذہن میں آ جائے گا اس کا معنی کیا ہے. فعلو، پھر کیا، فعلتا سامنے اشارہ کریں گے پتہ چل جائے گا. فعلتو اپنی طرف کریں گے، فعلتم سب کی طرف، فعلنا. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فعلنا کا معنی کیا ہے، H1 H2 یا H3. اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا. الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار انویسٹنگ دس ٹائم. انشاءاللہ یہ زندگی میں تبدیلی پیدا کرے گا. اور یہاں پر لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ لوگ یہ فری ٹو گو. میں شروع کروں گا ان کے ایک دعا سے. میں شروع کرنا چاہتا ہوں. اس وقت میرے ایک عزیز دوست جو آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، عبداللہ خان علیزی ان کا نام ہے، وہ قرآن کی ٹیچر بھی ہیں، اس کورس کی ٹیچر بھی ہیں، اور اسپیشلی ایک دفعہ میں نیوزی لینڈ جا کر ان کے اسکول میں اور ان کے دوستوں میں یہ کورس پڑھایا بھی ہے. اس وقت ان کا آج یا کل ان کا میجر آپریشن ہے لیور کا. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے، ان کے لیے بھی اور وہ تمام لوگ جو بیمار ہیں یا کووڈ کی وجہ سے یا ادروائز. لا باس طہور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفا دے، ان تمام کو مکمل اور جلد از جلد مکمل شفا دے. یہ دعا کرتے ہیں. اور جو ہمارے قریب لوگوں میں سے گزر چکے ان کے لیے بھی ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں، خاص کر والدین کے لیے اور جو لوگ ہمارے عزیز و اقارب جا چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی جعلہ کی سٹوری، جعلہ کی سٹوری کوشچن. جی جی اشارے ہم نہیں دیکھ سکے تھے، وہ پلیز ہمیں کر دیں. وہ بھی مجھے یاد ہے. ذالکہ کے میں نے اشارے بتانے ہیں آپ کو. وہ میرے بھائی ہیں، ان کے 3 کوشچن ہیں. اس سے پہلے جعلہ کی سٹوری میں نے پرومس کی تھی. تو جعلہ کا معنی سٹوری ایسے شروع ہوئی تھی کہ میں نے کہا جعلہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. سب نے کہا سر جعلہ تو کبھی بھی اردو میں نہیں ہم نے سیکھا دیکھا. میں نے کہا جعلہ، جعل سازی. تو انہوں نے کہا یہ کیسے یاد رہے گا؟ تو میں نے کہا مجھے ایک سٹوری یاد آ گئی کہ اس سٹوری سے یاد رہے گا. وہ سٹوری کیا تھی؟ ایک شخص جو تھا، اب یہ سٹوری ہے، اس کو آپ نے سیریسلی نہیں لینا. اس سٹوری میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس جاب نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے میں کیا کام کروں کہ مجھے پیسے ہی پیسے مل جائیں، تو کام تو میرے سے ہوتا نہیں ہے. تو اس کو کسی نے مشورہ دیا. اس نے ایک مشین لی اور اس نے نوٹ چھاپنے شروع کر دیا. کیا کاروبار شروع کیا؟ نوٹ چھاپنے شروع کر دیے. تو بڑا زبردست کاروبار تھا، خوب چل رہا تھا، نوٹ چھاپتا تھا. اور A1 ایک دفعہ غلطی سے غلط بٹن دبایا تو 15 روپے کا نوٹ نکل آیا. اب بڑا پریشان کہ 15 روپے کا نوٹ کیسے چلے گا؟ اسلام آباد میں سب بڑے ہوشیار ہیں، میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا چلو کسی گاؤں میں چلتا ہوں. تو ایک گاؤں میں گیا اور تلاش کر رہا تھا کس شخص کو میں اپنا نوٹ چلاؤں. تو دیکھا ایک بڑھیا جا رہی ہے، جھکی ہوئی ہے، چلا جاتا نہیں اس سے. تو اس نے آ کر کہا اماں جی 15 کا بھان مل جائے گا. بھان سمجھتے ہیں نا آپ؟ چینج. 15 کا بھان مل جائے گا. تو وہ اس خاتون نے جھکی ہوئی تھی، اسی فوری جواب دے کے بیٹا مل تو جائے گا لیکن 14 دوں گی. اس نے کہا برا سودا نہیں ہے، 15 کے 14 بھی مل جائیں. تو انہوں نے کہا یہ ماں جی ہے لیں جی 15 کا نوٹ. ماں جی نے 7 کے 2 نکال کے دے دیا. کیا سمجھے؟ سمجھ میں یہ آئی کہ آپ سے زیادہ سمجھدار کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم کبھی نہیں بھولتے کہ جال سازی جو ہے یہ جعالہ سے ہی نکلا ہے. تو اس سٹوری کے ساتھ اب میں آ جاتا ہوں اپنے کویسچنز پہ. پہلا کویسچن سسٹر کا تھا اشاروں کے بارے میں. ان سے اشارے شاید اس وقت انٹرنیٹ چل نہیں رہا تھا، تو ہم نے 4 نئے اشارے سیکھے. 4 سیکھے یا 6؟ 4. تو ایک ہم نے سیکھا کہ ہاذا، یعنی جب ہم نے کہنا ہو، اشارہ کرنا ہو، یہ دس تھنگ، ہاذا، دس بک، دس بوائے، دس پرسن، ہاذا. تو ہاذا کا اشارہ ہے یہ. ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے. ہاذا
مسلم، یہ مسلم ہے. تو ایک انگلی سے نیچے کا اشارہ یا ارد گرد کا اشارہ حاذا ہے، اور اس کی جمع کرنی ہو تو ہاؤلائی 4 انگلیوں سے، معنی ہے یہ سب لوگ، یہ سب کتابیں، یہ سب چیزیں. سو حاذا دیکھیں مذکر کے لیے ایک کے لیے حاذا مسلم، ہاؤلائی مسلمون. تو یہ اشارہ ہے، اس کو کنفیوز نہیں کرنا ہوا سے. ہوا جو پرو ناؤن ہے وہ ایک ناؤن کی جگہ پر ہے، کہ اگر میں کہوں کہ وہ محمد ہے یا محمد کے پاس کتاب ہے تو ہی ہیز اے بک، یعنی یہ محمد کی ریپلیسمنٹ ہے، یہ اشارہ کر رہے ہیں اب یو. سو یا یو یا یہ دس کا معنی ہوگا ہاذا جو قریب ہے، اور دور کا اشارہ ہوگا ذالکا وہ جو دور چیز کھڑی ہے، ذالکا مسلم وہ دور مسلم ہے، اور ذالکا کی جمع اولئک وہ سب مسلمان ہیں. تو کون سے 4 اشارے تھے؟ ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولئک، یہ 4 ہو گئے. پھر ہم نے کہا مؤنث کی بھی کر لیتے ہیں، جیسے ہاذا یہ مسلم ہے، ہاذہ یہ مسلمہ ہے، ہاذہ مسلمہ. اور جمع میں کیا ہوگا؟ ہاؤلائی مسلمات، مسلمات، جس طرح کہ مسلمون تھا مسلمات. تو ہاذا مسلم کی جمع آپ سے کوئی ہاذا مسلم سے آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کی اب بنائیں مؤنث، تو آپ کہیں گے ہاذہ مسلمہ. دیکھیں ہاذا مسلم، ہاذہ مسلمہ. ہاؤلائی مسلمون، اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ ہاؤلائی مسلمات. یعنی جمع میں مؤنث اور مذکر کی ایک ہی ہے. دیکھیں ہاذا، ہاذہ، لیکن جب جمع آئے گی تو ہاؤلائی، ہاؤلائی. اسی طرح یہاں ذالکا تھا تو یہاں پہ تلکا، ذالکا وہ مرد، تلکا وہ عورت یا وہ مؤنث چیز، تلکا مسلمہ. اور جمع میں کیا ہے؟ اولائکا، ادھر بھی اولائکا ہے ادھر بھی اولائکا. سو ذالکا اور تلکا دونوں کی جمع کیا ہے؟ اولائکا. تو امید ہے اشارے کلیئر ہو گیا آپ کے. اور میرے اب بھائی کے کویشچن تھے، میں کویشچن ہی بھول گیا. ذرا بھائی ذرا کویشچن ریپیٹ کر دیں گے اپنے. آواز میری آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی سر آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا وہ جی سر آواز آ رہی ہے. وہ ایک بھائی کے کویشچن تھے، مجھے اب یاد نہیں ہے کویشچن کیا تھے. اگر بھائی موجود ہیں تو وہ دوبارہ شارٹ میں پوچھ لیں تو مجھے یاد آ جائے گا. سر تو کوسچن یہ تھا کہ اتحیات اللہ ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ پڑھنا ہے؟ اوہ ویری ایزی. وہ حدیث میں نہیں اچھا ہے. بات سنیں، حدیث میں تو ہے نا بھائی. کس نے کہا؟ میں نے یہ کہا کہ جو معراج والی حدیث ہے اس کے متعلق جو ہے کنفرمیشن نہیں ہے تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے. یہ تو حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات بتائے، پڑھائے، اور یہی ہم پڑھتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا ہمیں چاہیے؟ سو دس نو ایشوز. اس بارے میں کوئی دوسرا کویشچن کیا تھا؟ کیا میں ایک سوال کر سکتی ہوں؟ ضرور کیجیے. سر جی ایک چیز ذرا کلیئریفائی کر دیں. جی آپ نے سر فرمایا ایک سوال کے جواب میں کہ قرآن شریف کو بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جی لیکن ایک آیت ہے جس کی عربی مجھے نہیں آتی، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ جب تک پاک صاف نہ ہو تو قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگائیں. تو اس سلسلے میں ذرا کلیئریفائی کر. اچھا میں نے اس وقت بھی کلیریفائی کیا تھا کہ 2 اوپینینز ہیں، 2 رائے ہیں. ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا ہمارے معاشرے میں ٹو بی ٹالرنٹ. اور جب 2 ویوز علماء کی موجود ہوں تو میں اور آپ عالم نہیں ہیں، وی کین ٹیک ایدر اوپینین. جہاں پر وہ اوپینین ہے وہ کہتے ہیں یہ آیت ریفر کرتی ہے فرشتوں کو، سو ہم وی ڈونٹ ہیو ٹو گو ان ڈیٹیل. آپ ضرور وضو کر کے کریں، لیکن اگر آپ دوسری اوپینین پہ جاتے ہیں تو اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. میں نے دونوں اوپینینز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. سو دیر از نو کنفیوژن ان دس، الحمد للہ. رہ گیا تھا جی وہ یہ تھا کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا ہے صحیح طریقے سے، جیسے یسم قرآن ہے، قاعدہ ہے. یاد آ گیا مجھے سر، یاد آ گیا آپ کا کویشچن، یاد آ گیا. اچھا میں آپ کو بتاؤں 2 چیزیں ہیں. آپ نے کہا تھا میں 60 سال سے اوپر بھی ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو شخص یعنی جس کی عربی زبان، جس کی اپنی مادری زبان عربی نہیں ہے اور وہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، جیسے آپ کو اگر صحیح تلفظ نہیں آتا، آپ اٹک کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ڈبل اجر ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ خیال غلط ہے
کہ جب تک مجھے صحیح طرح پڑھنا نہیں آ جائے گا تو میں قرآن سمجھنا شروع نہ کروں. قرآن سمجھنا ضروری ہے اور اس کی پرفیکشن جو ہے پڑھنے کی وہ سیکنڈری ہے. یہ میرا مشورہ نہیں ہے, میرا یہ نہیں ہے پوائنٹ آف ویو. یہ علماء کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن سمجھ کے زندگی میں لانا زیادہ ضروری ہے. اگر ایک شخص کو قرآن پڑھنا نہیں بھی آتا اور وہ سن کر اس کو سمجھ لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو جب ہم اپنی محنت کر رہے ہیں تو ضرور ہم اس کو سیکھیں. اور سیکھنے کے لیے کیا ہے, اگرچہ موجود ہیں طرح طرح کے سافٹ ویئر بھی اور لوگ بھی, تقریباً ہر مسجد میں قریب آپ کو کوئی نہ کوئی لوگ مل جائیں گے جو آپ کو 1 to 1 اس کا تلفظ و تجوید پڑھا سکتے ہیں. اور یہ ہمارا تجربہ ہے پچھلے 15 سال سے, بلکہ مور دین دیٹ, کہ آپ یہ اویلیبل ہے کہ ہاؤ ٹو ریسائٹ دا قرآن کے لیے بہت سے لوگ, لیکن سمجھنے کے لیے جو ہے زیادہ بڑا چیلنج ہے. تو دونوں چیزیں آپ کریں, لیکن ایک کو دوسرے پہ چھوڑ کے چھوڑے نا. آئی ہوپ دیٹ کلیریفائز یور کوشچن. ڈز اٹ؟ جی بھائی کلیئر ہے آپ کو الحمدللہ؟ کیا میں سوال کر سکتی ہوں؟ وہ تو کام ہم کر رہے ہیں, سمجھنے والا ساتھ کر رہے ہیں الحمدللہ, بس ٹھیک ہو گیا. تو یہ اچھا ہو رہا ہے, مگر میں کہتا ہوں پڑھنا بھی ہمارا ٹھیک ہو جائے, غلط نہ پڑھے. جی وہی میں نے کہا, اس کے لیے آپ کو جو ہے نا, گو ٹو اینی مسجد, گو ٹو اینی, دیر آر مینی سورسز اویلیبل. ہم پڑھاتے ہیں بیسک کورس, ڈیٹیل کورس ہم نہیں پڑھاتے, لیکن اویلیبل ہے اور ضرور کرنا چاہیے الحمدللہ. خاتون ایک کہہ رہی تھی, اب گروپ میں شیئر کر دیجئے پلیز, گروپ میں شیئر کر دیجئے. ویری گڈ, تھینک یو سو مچ. گروپ میں شیئر کر دیجئے کہاں پر ناظرہ اور تجوید پڑھی جا سکتی ہے. اور ایک سسٹر کا کوشچن ہے, بار بار وہ پوچھ رہی ہیں, پلیز سسٹر. مجھے تھوڑا سا کنفیوژن نہیں تھی, کافی کلیئر ہو گیا چیزیں. 2 سوال ہیں ایکچولی, ایک 8 ایئر سے اور ایک 9 ایئر سے. تشہد کے لیے کچھ مقدمے کے لیے صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ درود کچھ لوگ صرف اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے ہیں. آیا وہ بھی ٹھیک ہے یا مکمل پڑھنا ضروری ہے؟ کیونکہ سکھایا اس طرح جاتا ہے بچپن سے, تو وہ عادت نہیں اس طرح بن پاتی. تو آیا یہ سیکھنا بہت اسینشیل ہے یا اس سے بھی, کیونکہ اس مکاتب فکر میں پہلے پڑھا جاتا ہے اللہم اغفرنا ورحمنا وعافنا وعف عنا فی الدنیا والآخرۃ انک حمید مجید. اس کے بعد رکوع کر کے, رکوع میں جا کے سجدہ کر کے دوبارہ تشہد پڑھا جاتا ہے. جی جی, تو کائنڈلی مجھے سب یہ کلیئر کر دیجیے. اچھا, ایکچولی ویری گڈ کوشچن, جزاک اللہ خیر. ہم ایکچولی جب ایک طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمارا دماغ کئی دفعہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ یہ طریقہ اور بھی ہو سکتا ہے. الحمدللہ ان معاملات میں بہت فلیکسیبلٹی ہے. اور اگر ایک حدیث بھی ایسی مل جائے, اگرچہ وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مکتبہ فکر میں وہ پاپولر ہو, تب بھی اس کی ویلیو اتنی ہی ہے. سو بالکل یہ دیکھیں, ہم نے ایک میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کیا فار ایز, چونکہ زیادہ تر لوگوں نے بچپن سے ایسے پڑھا. لیکن یہ ایک مقام نہیں ہے, نماز میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر ملٹیپل پاسبلٹیز ہیں. سو پلیز آپ اس کو, حدیث کو ریفر کر کے ضرور پڑھ سکتے ہیں. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہی سمجھتا ہے صرف میرا ہی گروپ صحیح, ایسا نہیں ہے. یعنی اٹ از پاسبل جو آپ کہہ رہی ہیں, نو ایشوز اوور دیئر. اگر آپ کہیں گی تو اس کے اوپر ریسرچ بھی ہمارے حسین صاحب کر کے بتا دیں گے. لیکن جو میں نے سنا ہے آپ سے, اٹ سیمز لائک اٹس فیئر اینڈ گڈ.